اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہار کے بارے میں دیکھا، کس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جڑی ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی محبوب تھی کہہ کر۔ اور یہ دیکھیے نا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نہ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھی نہ تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں فرض تھی، نہ تو انہوں نے کوئی بھی فرض نماز ادا کی، اور نہ تو جب روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے، نہ تو زکوٰۃ، نہ تو حج، کچھ بھی فرض نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسی عورت ہے جو ایک مثالی بیوی کی صفت ہے، اور انہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے اسلام کی کوئی بھی ارکان فرض نہیں ہوئے تھے جب وہ زندہ تھی، اور ان کے انتقال کے بعد ہی تمام چیزیں فرض ہوئے تھے، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز۔ لیکن وہ نماز فرض ہونے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ وہ مثنیٰ مثنیٰ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ نماز فرض نہیں ہوا تھا جب، لیکن وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے تاکہ اللہ سے وہ قریب ہو سکے۔ لیکن دیکھیے نا، انہوں نے کوئی بھی ایسا فرض ادا نہیں، مطلب ابھی فرض چیزیں فرض نہیں ہوئی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، پھر بھی وہ ایک ایسی عورت ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور جبرائیل علیہ السلام نے سلام بھیجا، کیونکہ قرآن میں آیت البر کہہ کر ایک آیت ہے، یہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 میں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نیکی اس میں نہیں کہ تم قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف کر کر پڑھو، بلکہ نیکوکار وہ انسان ہے آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخری جو قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکتی اور فرشتوں کے اوپر ایمان لائے، والکتابی اور کتابوں کے اوپر ایمان لائے، والنبیین اور نبیوں کے اوپر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ۔ یہ دیکھیے، مال حب ہونے کے باوجود، حب بہت ہائیسٹ ڈگری آف لو کو کہتے ہیں، یعنی کہ اتنا ہائیسٹ ڈگری آف لو کو حب کہتے ہیں۔ تو اتنا مال محبوب ہوتا ہے انسان کے، ہر ایک انسان کے دل میں مال کی محبت کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ تو مال کی محبت ہونے کے باوجود ذوی القربى والیتامى والمساکین، وہ ضرورت مند کو دیتا ہے، یعنی قربدار کو دیتا ہے، اور یتیم کو اور مسکین کو دیتا ہے، وابن السبیل اور سفر کرنے والے مسافر کو دیتا ہے، والسائلین وفی الرقاب اور وہ سوال کرنے والے یعنی مانگنے والے کو دیتا ہے، واقام الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتا ہے، وآت الزکوٰۃ اور وہ زکوٰۃ دیتا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور وہ جب عہد کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے، یعنی کبھی قسم کھاتا ہے تو اس قسم کو پورا کرتا ہے، وہ جب عہد کرتا ہے تو والصابرین والبأساء والضراء وحین البأس اور وہ صبر کرتا ہے تنگی میں اور خوشحالی میں، ہر ایک میں حال میں دیتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، تو ایسے لوگ سچے ہیں اور ایسے لوگ تقوی والے ہیں کہہ کر سبحان اللہ۔ یہ آیت تو بعد میں اتری، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اندر یہ ساری صفتیں موجود تھی۔ انہوں نے مال خرچ کیا، مال کی حب ہونے کے باوجود، یعنی کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یتیم و مسکینوں ہر ایک کے اوپر مال خرچ کیا، اور وہ ایمان لائی نبی کے اوپر، اس کی کتاب کے اوپر، اور یہ تمام صفتیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھی۔ یہ نیچرلی گائیڈڈ تھی سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ نا نیچرلی گائیڈڈ ہوتے ہیں، اور ہم سب بھی، ہمارے سب کے اندر ہماری فطرت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ہم جب کبھی گناہ کرنے لگتے ہیں نا، جب پہلی بار گناہ کرتے ہیں تو ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہماری فطرت اللہ کی طرف ہے، تو وہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پہلی بار گناہ کرتے ہیں تو ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ جب گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں نا تو وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی محبت، ڈر بھی ختم ہو جاتی ہے انسان میں۔ تو اس طرح
ہم لوگ بھی ہمارے اندر بھی فطرت اللہ کی طرف ہوتی ہے. اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ نیچرلی گائیڈڈ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے. آج تک خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تمام ایپیسوڈس ختم ہو گئے، اور اب آگے دیکھیں گے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے تو سب لوگ بہت پریشان تھے، صحابہ تمام لوگ. اور خولہ بنت حکیم یہ میچ میکر تھی، یعنی کہ یہ رشتے لگانے والے تھے، اور یہ آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب تک غمزدہ رہیں گے، کب تک خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد میں غمزدہ رہیں گے. آپ کے گھر کو اب ایک عورت کی ضرورت ہے، آپ کو ایک عورت کی ضرورت ہے. ایسا نہیں تھا اس زمانے میں صرف ایک نکاح ہوتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس زمانے میں 5 10 15 بیویاں ہوتی تھی ایک شخص کے. ایسا زمانہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کسی سے بھی نکاح نہیں کیا. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست تھے. استغفر اللہ، ایسا کبھی نہیں. اگر ایسا ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھری جوانی 25 سے لے کے 50 سال کی عمر تک صرف ایک عورت، صرف ایک بیوی کے نام کرتی، اور وہ بھی ان سے 15 سال بڑی تھی. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئی تھی، 40 سال کی عمر کو تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 25 سال صرف خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارے، اور انہوں نے کبھی بھی نکاح نہیں کیا. اگر کوئی انسان کو خواہش ہوتی تو اس کی جوانی میں ہوتی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست ہوتے، استغفر اللہ، تو وہ اپنی جوانی میں کرتے نہ نکاح. لیکن انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد نکاح کیے، جتنے بھی کیے، اور وہ بھی ہر ایک میں حکمت تھی. اور ایسا نہیں تھا اس زمانے میں کہ نکاح مشکل تھے، صرف 1 2 نکاح کرتے تھے جیسے آج کے زمانے میں مشکل ہے. اس وقت آسان تھا نکاح. اس وقت ایک شخص کے 4 5 5 6 بیویاں ہوا کرتی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست ہوتے، استغفر اللہ جو کہتے ہیں یہ لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں کرتے، نہ کہ انہوں نے جوانی میں صرف ایک ہی عورت کے ساتھ گزار دی. سبحان اللہ. وہ بھی ان سے عمر میں بڑی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو اس طرح خولہ بنت حکیم تھی، یہ رشتے لگانے والے تھے. اور یہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے، آپ کو ایک عورت کی ضرورت ہے. کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قریش کے لوگوں کے طعنے سنتے، اتنا جھٹلاتے، اتنی باتیں سنتے، تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تو انہیں کمفرٹ پرووائڈ کرتی تھی، انہیں سکون دیتی تھی. ان کے بچوں کی تربیت اور پرورش کر رہی تھی وہ، ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ اجمعین. تو ان میں سے دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، زینب رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ کا. زینب رضی اللہ عنہ کا ابو العاص سے رضی اللہ عنہ، اور رقیہ رضی اللہ عنہ کا عثمان رضی اللہ عنہ سے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 بیٹیاں تھیں، تو کلثوم رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ. یہ 2 بیٹیاں تھیں، اور ان کی پرورش کون کرے گا اب خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد؟ کوئی نہ کوئی چاہیے نا. ان کو بھی ماں کی ضرورت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیوی کی ضرورت ہے. تو خولہ بنت حکیم آ کر کہتی ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون ہے خولہ؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کنواری چاہیے تو آپ کے دوست کی بیٹی عائشہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی. اور آپ کو ایک نکاح شدہ بیوہ چاہیے، طلاق شدہ ایک شادی شدہ چاہیے، تو سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 2 رشتے رکھتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے خولہ جاؤ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں. تو اس طرح خولہ بنت حکیم پہلے عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب رمان رضی اللہ عنہ گھر میں ہوتی ہے، رمان رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. تو کہتی ہے خولہ بنت حکیم، دیکھیے رشتہ رکھنے کا انداز بھی اس زمانے میں کیسا تھا. اے رمان، تمہاری تو قسمت کھل گئی، تمہارے تو قسمت چمک گئے. تو وہ کہتی ہیں کیا ہوا ایسا؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کا رشتہ ہے تمہارے گھر گئے کا. تو خوش ہو جاتی ہیں، اور جب خوش ہو جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا رشتہ ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر گھر نہیں ہے، جب گھر آ جائیں گے تو بتا دیں گی. اور یہ باقی کا میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کے بارے میں ان کے جب پارٹ میں بولوں گی تو ان کے بعد
ان کے پارٹ میں کروں گی، ان کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ہوا، کیسے ہوا کہہ کر، اور کتنے سارے وضاحتیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عمر کے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی عمر کے تھے. یہ تمام چیزوں کے انشاءاللہ میں وضاحتیں کرتے ہوئے ان کے پارٹ میں رکھوں گی، ان سے نکاح، ان سے زندگی، اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہی مانڈی میں وفات پائے. اور میں ہر ایک بیوی کے قصے نا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح ویسے رکھنا چاہ رہی ہوں. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تو پہلے ان کی بول دی، پھر اس کے بعد سودا رضی اللہ عنہ دوسری بیوی تھی، تیسرے عائشہ رضی اللہ عنہ، چوتھے حفصہ رضی اللہ عنہ. تو میں اس طرح کرنا چاہتی تھی، لیکن سوائے عائشہ رضی اللہ عنہ کے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی قصے نا لاسٹ میں رکھوں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تھے نا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے باہوں نے ان کو کمفرٹ دیا تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے نا تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے باہوں نے ان کو کمفرٹ دیا تھا. یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مانڈی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. تو ایک بیوی نے کمفرٹ دیا جب وہ نبی بنے، اور ایک بیوی نے کمفرٹ دیا جو اس دنیا سے جا رہے تھے. تو میں اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ کو فرسٹ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو لاسٹ رکھ رہی ہوں، اور باقی کی جتنے بھی بیویوں کا ذکر ہے بیچ میں کروں گی انشاءاللہ. تو اس طرح جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا پارٹ ہوگا تو ان کے پارٹ میں بتاؤں گی. تو یہ سودا رضی اللہ عنہ کے پاس یا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رشتہ لے جاتی ہوں جب میں ان کے پارٹ میں بتاؤں گی. تو اب یہ سودا رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے سودا، تمہارے تو قسمت ہی چمک گئے، تمہارے قسمت کھل گئے. تو وہ کہتی ہے کہ ایسا کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتی ہے اللہ کے رسول کا رشتہ ہے تمہارے پاس. یعنی کہ سبحان اللہ، دیکھیے نا، انبیاء کا رشتہ ہے، رسول کا رشتہ ہے، تو کتنی بڑی بات ہے. اس وقت تمام لوگ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے زیادہ تکلیفیں سہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ کہتے تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے. ایک صحابہ کو ایسا ہوا کہ وہ بہت زیادہ تکلیفیں دینے لگی اور کہہ رہے تھے کہ مشرک کہہ رہے تھے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تمہاری جگہ نبی ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. تو صحابہ فوری کہنے لگتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف برداشت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھ جائے نا تب بھی میں برداشت نہیں کروں گا. سبحان اللہ، یعنی اتنی محبت کر رہے ہیں وہ نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہم سب کے دل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے، اور ہم سب بھی امید کر رہے ہیں کہ اس دن جب ہم ہمارے نبی سے ملیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اور ہمیں ایسی شخصیت بنائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم پر فخر کریں. آمین اللہم آمین. تو اس طرح نبی کا رشتہ آتا ہے تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہو جاتی ہیں. اور اس سے پہلے جب سودا رضی اللہ عنہ پہلے ہی ایک بار آلریڈی بیوہ ہو چکی تھی، کوئی بھی ایسی عورت نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، اور وہ صرف فرسٹ نکاح تھا سوائے عائشہ رضی اللہ عنہ کی. عائشہ رضی اللہ عنہ صرف ایک ہی کنواری لڑکی تھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. جتنے بھی بیویاں تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام کی تمام طلاق شدہ تھے یا پھر بیوہ تھے. تو یہ بھی ایک بار آلریڈی بیوہ ہو چکی تھی. تو یہ بھی کچھ ایسی چھوٹی عمر کے نہیں تھے. سودا رضی اللہ عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے ان سے 3 یا 2 سال کی بڑی تھی یا ان کے ہم عمر تھی. تو سودا رضی اللہ عنہ بھی کچھ چھوٹی عمر کے نہیں تھے، وہ بھی 50-55 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی اب. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رشتہ جاتا ہے تو اس سے پہلے سودا رضی اللہ عنہ آلریڈی بیوہ تھی. تو سودا رضی اللہ عنہ کو خواب آتا ہے. تو جب سودا رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتی ہیں ان کے شوہر کے ساتھ، وہ حبشہ ہجرت کر کے چلے جاتی ہیں، تو وہاں پر ان کو خواب دکھائی دیتا ہے کہ چاند ان کے مانڈی میں آ کر، یعنی کہ پہلا ایک خواب آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ کر ہوتے ہیں. تو یہ جب وہ صبح اٹھتی ہیں تو اپنے شوہر سقران کو بتاتی ہیں کہ مجھے ایسا خواب گرا. تو ان کے شوہر کہتے ہیں کہ ایسا اگر یہ خواب سچ ہے، وہ خواب سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ خواب سچ ہے تو میں جلد ہی انتقال کرنے والا ہوں. تو سودا رضی اللہ عنہ کو یہ پسند نہیں آتا، وہ خاموش بیٹھتی ہے. اور پھر دوسری بار سودا رضی اللہ عنہ کو یہ خواب گرتا ہے کہ چاند ان کے گھر آ گیا، ان کے آنگن میں آ کر گرا ہے. تو یہ خواب اپنے شوہر سے شیئر کرتی ہیں، سقران سے. تو وہ کہتے ہیں سقران رضی اللہ عنہ کہ تمہارا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والا، اور میں جلد ہی وفات پانے والا ہوں، میں جلد ہی مرنے والا ہوں.
تو یہ سعودہ رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں آتا، کیونکہ یہ اتنے اچھے تندرست اور صحت مند ہے، یہ کیسے ہوگا کہہ کر. لیکن کچھ دنوں میں ہی سقران رضی اللہ عنہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور یہ انتقال کر جاتے ہیں. اور پھر سعودہ رضی اللہ عنہ حبشہ میں اکیلی عورت کیا کرے گی، تو پھر سے مکہ واپس آ جاتی ہیں. اور جب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ان کو آتا ہے، اور نبی وہ چپ ہوتی ہیں، وہ اب ان کو وہ اوکے کہتی ہیں، لیکن ان کو ان کے والد کی پرمیشن چاہیے تھی. جب وہ کہتی ہیں جاؤ میرے والد سے اجازت لے لو، تو جب وہ والد مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، جب ان کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واللہ کتنا بہترین رشتہ آیا ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب حسب اتنی اچھی تھی نا، قریش کے تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب سے بہت متاثر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسب نسب کسی کو نہیں تھی، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے تھے کہہ کر. سبحان اللہ. وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بہت عمدہ پیغام آیا ہے میری بیٹی کو کہہ کر. وہ اجازت دیتے ہیں، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 3 سال صرف اکیلی عورت ہوتی ہے. یعنی کہ 10 نبوت کے 10ویں سال سعودہ رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے، اور نبوت کے 13ویں سال تک 3 سال تک صرف یہ ایک ہی بیوی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی نکاح کیے، اور ہر ایک نکاح میں اللہ کی طرف سے اشارہ تھا، اللہ کا حکم تھا، اور ہر ایک نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کوئی خواہش پرست نہیں تھے، اور اس زمانے میں ایسے نکاح معمول اور آسان تھے. اور یہ میں اس لیے بار بار بتا رہی ہوں کیونکہ افسوس ہے، غیر مسلمانوں کی باتوں میں کر ہی نہیں رہی ہوں، مسلمانوں کے اوپر افسوس ہے کہ وہ ایسا سوچتے ہیں. استغفر اللہ. اسی لیے اور کل ہم لوگ باقی دیکھیں گے کہ کیسے سعودہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمفرٹ پرووائڈ کر رہی تھی کہہ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.